بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ 3 دن فجر کی نماز کے بعد یہ آیت پڑھ لو، خدا کی قسم لوگ گھر میں آ کر اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے، 3 دن میں کروڑپتی بننے کا آسان سا عمل۔ محترم ناظرین، 3 دن فجر کی نماز کے بعد یہ آیت پڑھو، خدا کی قسم لوگ گھر میں آ کر اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد صرف 3 دن یہ آیت اس طرح پڑھ لو جیسے میں آپ کو بتاؤں گا، تو خدا کی قسم لوگ آپ کے گھر میں آ کر اس عمل کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے۔ یہ 3 دن میں کروڑپتی بننے کا ایک نہایت ہی آسان عمل ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی رحمت برکت فضیلت ہے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کے اس خاص وظیفے کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس وظیفے میں آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک پڑھنا ہے۔ جب ہم چند کلمات کے ساتھ ایک تسبیح درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یقین جانیے کہ درود پاک ایک ایسی دعا ہے جو ہماری حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو پر لگا دیتی ہے، اور ہماری دعائیں، ہماری حاجات فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، یہاں پر ایک اہم بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس بھی حال میں رکھا ہے، سب سے پہلے آپ پرسکون رہا کریں، اس پاک ذات کا شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہی لوگ مطمئن ہے جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میرا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ لہٰذا جس حال میں اللہ رب العزت نے آپ کو رکھا ہے اس میں خوش رہا کرے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کرے، اور آپ کو جو بھی جتنی بھی توفیق ہو اس میں سے غریبوں میں صدقہ کیا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو لوگ صدقہ نہیں کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نہیں دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدترین کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے انسان اپنی قسمت میں وہ سب کچھ لکھوا لیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں لکھا ہوتا۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو نماز فجر پڑھنے کی چند فضیلتیں بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعت نماز یعنی فرض کی شان میں بیان فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی عشاء اور فجر کی نمازوں میں آ سکتا ہے اسے لازمی آنا چاہیے، اگرچہ اسے گھسیٹ کے ہی کیوں نہ آنا پڑے، یعنی گھٹنے کے بل یا پیٹھ کے بل گھسیٹ کے آنا پڑے تو بھی آئے۔ جو شخص فجر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ کسی کو حق نہیں کہ اس پر ظلم اور زیادتی کرے۔ جو اس شخص پر زیادتی کرے گا جو فجر پڑھتا ہے تو وہ دراصل خیانت کر رہا ہے جس کو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پکڑے گا جس نے زیادتی کی۔ آج کا یہ وظیفہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کا ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا قیمتی عمل ہے، اس کو پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، اس کو کسی کے بھی آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگو گے، اللہ اسے دے گا۔ اس رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرماتا ہے۔ اس وظیفے کی فضیلت کے بارے میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ اس وظیفے سے غم اور دکھ کیسے دور ہوتے ہیں۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور وہ بے ہوشی کی عالم میں تھے، ان پر غشی طاری تھی، اور فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے اور مسکرا رہے تھے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، آپ جانتے نہیں، اللہ کی بارگاہ میں سے میرے اوپر ایک ایسی سورت کا نزول ہوا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کوثر عطا فرمائی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوثر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر ایک ایسا جنت کے اندر سمندر ہے، ایک ایسا دریا ہے، ایک ایسی نہر ہے
کہ جب قیامت کے دن میرا امتی پلسرات محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، میں اپنے امتیوں کو اس میں سے ایک ایک جام بھر کر پلاؤں گا جو 50 سال کا ایک دن ہے، اس پورے دن کے اندر کبھی بھی میری امت کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ صورت ایسی ہے، یہاں تک کہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو شخص اس صورت کو روزانہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں دیتے، وہ جو مانگتا ہے اس کو ملتا ہے۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کس طرح سے کرنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کا عمل کم از کم 3 دن کرنا ہے، زیادہ دن بھی کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے آپ اتنے دن تو یہ عمل لازمی کرے۔ اس عمل کو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، سورج نکلنے سے پہلے پہلے اس عمل کو آپ نے کر لینا ہے۔ آپ نے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو شیطان مردود سے حفاظت میں لے لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر بھی درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، اور یہ سورت ہر غم ہر پریشانی سے نجات دلاتی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی۔ مکہ کے رہائشی جن کے سربراہ عاصب نے وائل تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بناتے تھے اور انہیں ابتر کہتے تھے، نعوذ باللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے، جن سے آپ کی نسل پروان چڑھے، اور عرب لوگوں کے لیے بیٹے ہونا ایک نہایت ہی قابل فخر بات ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے قاسم اور طاہر جو کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شہید ہو چکے تھے، اور اب کوئی بیٹا نہیں تھا، جس کی وجہ سے آپ کو عرب والے ابتر کہنے لگے۔ اس صورت کا شان نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے تھا کہ اسلام اور قرآن ہمیشہ کے لیے ہے اور اللہ کی بات سچی ہے۔ بعض علماء کے مطابق اللہ کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا سکون ملا اور آپ دشمنوں کو خوب پہچان بھی گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کرے۔ شکریہ۔